صبر کا پھل بابا رحمت اور اس کا بیٹا احمد۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بابا رحمت اپنے بیٹے احمد کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک غریب مگر نیک دل اور صابر شخص تھا۔ اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی اور وہ ہمیشہ محنت اور ایمانداری پر یقین رکھتا تھا۔ احمد بھی اپنے والد کا فرما بردار بیٹا تھا، مگر کبھی کبھی وہ جلد بازی سے کام لیتا اور نتائج پر غور نہیں کرتا تھا۔ ایک دن احمد کھیت میں کام کرتے ہوئے بہت تھک گیا۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، ابا، یہ کتنی سخت محنت ہے، ہم دن بھر کام کرتے ہیں اور پھر بھی ہماری حالت نہیں بدلتی، آخر ہم کب امیر ہوں گے؟ بابا رحمت مسکرائے اور پیار سے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر اور محنت کرتے ہیں انہیں ایک دن ان کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ صبر کا امتحان۔ احمد کو اپنے والد کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ جلدی سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بازار میں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو سنہری سیب بیچ رہا تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں وہ سیب خرید رہے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی یہ سیب کھائے گا اس کی قسمت بدل جائے گی۔ احمد بہت خوش ہوا اور فوراً اپنے والد کے پاس آیا، ابا، ہمیں بھی یہ سنہری سیب خریدنا چاہیے تاکہ ہماری قسمت بدل جائے۔ بابا رحمت مسکرائے اور بولے، بیٹا، یہ سب دھوکہ ہے، قسمت محنت اور صبر سے بدلتی ہے، کسی جادوئی چیز سے نہیں۔ مگر احمد نے ضد کی اور اپنی تمام جمع پونجی لگا کر وہ سیب خرید لیا۔ جب اس نے سیب کھایا تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ احمد کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے جلد بازی میں اپنا سارا پیسہ ضائع کر دیا۔ صبر کا صلہ۔ کچھ دن بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، مگر بابا رحمت نے ہمیشہ صبر اور عقل سے کام لیا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنے کھیت میں ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی گندم گاؤں کے ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے رئیس بابا رحمت کے پاس آیا اور بولا، بابا جی، آپ کے پاس اتنا اناج کہاں سے آیا؟ ہم تو سب کچھ کھا چکے ہیں۔ بابا رحمت نے جواب دیا، میں نے صبر اور حکمت سے کام لیا، محنت کی اور مستقبل کے لیے تیاری کی۔ رئیس بہت متاثر ہوا اور بولا، آپ بہت عقل مند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کھیتوں کے منتظم بن جائیں، میں آپ کو اچھی اجرت دوں گا۔ یہ سن کر احمد کو اپنے والد کی بات سمجھ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے صبر کیا ہوتا اور جلد بازی نہ کی ہوتی تو اس کا پیسہ ضائع نہ ہوتا۔ نتیجہ، احمد نے سیکھ لیا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے صبر اور محنت ضروری ہے۔ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، مگر جو صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں وہ آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں رحمت نامی ایک دیہاتی کسان رہتا تھا۔ وہ ایک نیک دل اور محنتی آدمی تھا، لیکن قسمت ہمیشہ اس پر مہربان نہ تھی۔ وہ روزانہ کھیتوں میں سخت محنت کرتا، مگر اس کی فصل اکثر تو خراب ہو جاتی یا کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتی۔ صبر کا امتحان۔ رحمت کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر تھا۔ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا تھا اور ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس کے پڑوسی اکثر اسے نصیحت کرتے کہ وہ قسمت کو الزام دے اور کوئی آسان راستہ تلاش کرے، مگر رحمت ہمیشہ کہتا، وہ اللہ کی رضا میں ہی ہماری بھلائی ہے، صبر کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ آزمائش کا وقت۔ ایک سال ایسا آیا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ بیوی اور بچے بھی پریشان ہونے لگے، مگر رحمت نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن وہ قریبی شہر کام کی تلاش میں گیا۔ وہاں اسے ایک بزرگ ملے جو نہایت دانا اور نیک شخص لگتے تھے۔ انہوں نے رحمت سے پوچھا، بیٹا، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ رحمت نے اپنی ساری پریشانی ان کے سامنے رکھ دی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، صبر سب سے بڑی دولت ہے، اگر تمہارا یقین مضبوط ہے تو اللہ تمہیں ضرور نوازے گا۔ یہ سن کر رحمت کے دل کو سکون ملا
اور وہ ایک بار پھر امید اور حوصلے کے ساتھ گاؤں واپس آ گیا۔ سر کا صلہ اگلے سال غیر متوقع طور پر بہت اچھی بارش ہوئی اور رحمت کی زمین نے بہترین فصل پیدا کی۔ اس سال اس کی محنت کا ایسا صلہ ملا کہ اس کی فصل نہ صرف گاؤں میں بلکہ شہر میں بھی مشہور ہو گئی۔ اس کی آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوا اور وہ پہلے سے بھی بہتر زندگی گزارنے لگا۔ اس کے پڑوسی جو پہلے اسے صبر کی نصیحت پر حیران ہوتے تھے، اب اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ رحمت نے ثابت کر دیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن جو صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ صبر کا پھل صبر ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیں زندگی میں جب بھی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے تو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے دل کی تسلی رکھنی چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے کی تاکید کی ہے اور اس کے بدلے میں بے شمار انعامات دینے کا وعدہ فرمایا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور صبر کرنے والا انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا، مگر اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور آخرکار اس کو اس کا پھل ملا۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حسن کی زندگی بالکل سادہ تھی اور وہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ گاؤں والے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حسن کے گاؤں میں ایک عجیب سی بات، ایک طوفان آیا جس نے گاؤں کی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اگلے چند مہینوں کا کھانا تک نہیں تھا۔ حسن کے والدین بھی بہت غمگین تھے کیونکہ ان کی محنت کی سب فصلیں تباہ ہو چکی تھیں۔ اس نے کو یہ منظر بہت تکلیف دے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے والدین کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، والدین، اللہ کی رضا میں بھی ہماری بھلا ہے، ہم صبر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ صبر کی ابتدا حسن کا دل بہت مضبوط تھا اور وہ جانتا تھا کہ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں مگر وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ اس نے اپنے والدین کو صبر کرنے کی ترغیب دی اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ دیا کہ وہ اللہ کی رضا میں صبر کریں۔ حسن نے طوفان کے بعد زمین پر کام شروع کر دیا۔ وہ کھیتی باڑی کے لیے دوبارہ زمین کی تیاری کرتا۔ لوگوں نے اس کی محنت دیکھ کر کہا، حسن، یہ سب کچھ تمہیں دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر حسن نے کہا، میں اس کام کو اللہ کے لیے کرتا ہوں اور اللہ کی مدد سے ہی یہ سب دوبارہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی حسن سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی دوبارہ کام شروع کر دیا۔ حسن نے اپنے چھوٹے سے کھیت میں محنت شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی دعاؤں کو بھی جاری رکھا۔ وہ رات دن زمین پر کام کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ وہ اس کی محنت کو کامیاب کرے۔ صبر کا پھل مہینوں کی محنت کے بعد حسن کے کھیتوں میں فصلیں دوبارہ اگائیں۔